دہشت کیوں یہاں، تو دلوں میں پیار بھر دے اے خدا، نیک کر اور سیدھے راستے پہ چلا، امن کا سورج نیا کوئی اگا۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ بہت فیمس رائٹر لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، مسٹر مائنڈ 9/11/75 US سائنٹسٹ اور پروفیسر یہ کہتے ہیں 1.5 مہینے پہلے جوائنٹ کمیشن بش رسپانسبل ہے کہ پولیس نے کبھی کہا ہی نہیں کہ توقیر ماسٹر مائنڈ تھا بام بلاسٹ کا، یہ تو میڈیا کریشن ہے کہ 9/11 جو ٹوین ٹاور پہ اٹیک کیا گیا تھا وہ انسائڈ جاب تھا، انسائڈ جاب تھا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھنے والے کروڑوں مائیں اور بہنیں اور بھائی، 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس جس کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل، اس میں میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اس کے لیے میں امام مسجد قباء شیخ علی احمد حذیفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کو شروع کریں۔ شیخ علی احمد حذیفی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ خیراً شیخ علی احمد حذیفی صاحب امام مسجد قباء مدینہ منورہ۔ شیخ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر پچھتاؤ۔ خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی طرف سے بحیثیت میزبان آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آج کے مقرر خصوصی کو دعوت دوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھنا مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام امام مسجد قباء شیخ علی احمد حفظہ اللہ کی دعا پر ختم ہوگا۔ خواتین و حضرات، گزشتہ کئی صدیوں سے دعوت کا کام جو ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لہذا اس کا نتیجہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین پسند ہے، رب کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو گاہے بگاہے لاتا گیا جو اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ایسا ہی ایک شخص آج سے تقریباً 18 سال پہلے MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈاکٹری کا باعزت پیشہ چھوڑ کر روحانی علاج میں لگ گیا، جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو، اور آپ حضرات استقبال کریں کہ وہ مبلغ اسلام ہمارے سامنے تشریف لائیں جن کی تقریر کا عنوان ہے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اس مبلغ اسلام کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اور لاکھوں لوگ جو سمیہ گراؤنڈ میں موجود ہے، اور کروڑوں درشک سامعین جو پیس ٹی وی پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، کیونکہ آج کی یہ تقریر اردو یا ہندی میں ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس تقریر میں کافی غلطیاں رہیں گی۔ اسی لیے تقریر کے پہلے میں ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میری تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ میں آپ سب سے اور ایک بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کی تعداد لوگ لاکھوں میں جمع ہے ادھر۔ کل کا منظر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا تھا،
آج کا کئی گنا زیادہ ہے. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے جو بھی ہمارے بس میں تھا ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ آرام سے اس ایگزیبیشن اس کانفرنس کو دیکھ سکے اور سن سکے. اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ کل اور آج کافی لوگوں کو تکلیف ہوئی. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ہم نے ہماری پوری کوشش کی. ہمیں پتا تھا کہ لوگ زیادہ ہوں گے لیکن ہماری کوشش سے زیادہ آپ کا جو پیار ہے, آپ کی جو محبت ہے اسلام کے لیے, آپ کی جو محبت ہے ہمارے لیے کئی گنا زیادہ ہے. ہم ہار گئے, آپ کی محبت جیت گئی. ہمارے جو بس میں تھا ہم نے کوشش کی, اس کے باوجود آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے. اسی لیے جو لوگ کو زمین پہ بیٹھنا پڑ رہا ہے, جو لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن انشاءاللہ ان لوگوں کو اللہ انشاءاللہ اور اجر دیں گا انشاءاللہ. آج کی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام, جنگ یا امن. میڈیا اینڈ اسلام, war or peace. Media is defined as means of mass communication. میڈیا کی معنی ہے عوامی ذریعہ ابلاغ, مطلب ذریعہ جس سے معلومات عوام میں عام کی جا سکتی ہے, اسے کہتے ہیں میڈیا. اسلام کی معنی ہے, یہ آتا ہے عربی لفظ سلام سے جس کے معنی ہے پیس, جس کے معنی ہے امن. اسلام آتا ہے عربی لفظ سلم سے بھی. سلم کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو آلمائٹی گاڈ, اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا, اپنی خواہش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کے. میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول. ان فیکٹ اٹ از این امپورٹنٹ ویپن. یہ ایک اہم ہتھیار ہے. میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, سفید کو کالے میں, برے کو اچھے میں, ہیرو کو ولن میں اور ولن کو ہیرو میں. یہ ہے میڈیا کی طاقت. میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو برا ثابت کر سکتا ہے, برے کو اچھا, ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو. اس کے لیے آسان ہے, کالے کو سفید, سفید کو کالا, دن کو رات, رات کو دن. یہ میڈیا کی طاقت ہے. میڈیا 4 قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے: پرنٹ میڈیا, آڈیو میڈیا, ویڈیو میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی. پرنٹ میڈیا کو اور 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا اور نان پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا. نان پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا میں ہے لٹریچر, مثال کے طور پہ پیمفلٹس, بکلیٹس, بکس وغیرہ. پیریوڈیکل میڈیا جو ریگولرلی پرنٹ ہوتا ہے, جو وقتاً فوقتاً چھاپا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل پرنٹ میڈیا. مثال کے طور پہ نیوز لیٹر, نیوز پیپر, میگزین, جرنل, جو ہو سکتا ہے کہ ہر دن چھپتی ہے, یا ہر ہفتے چھپتی ہے, یا ہر 2 ہفتے چھپتی ہے, یا ہر مہینے چھپتی ہے, یا سال میں 3 بار چھپتی ہے, یا سال میں 2 بار, یا ہر سال چھپتی ہے. اسے کہتے ہیں پیریوڈیکل میڈیا. دوسری قسم ہے میڈیا کی آڈیو میڈیا. عام طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے آڈیو کیسٹ پہ, آڈیو سی ڈی پہ, آڈیو کمپیکٹ ڈسک پہ, ڈی وی ڈی پہ, آئی پوڈ پہ وغیرہ. اور ہائی لیول پہ ہوتا ہے ڈیٹ, ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ. یہ آڈیو میڈیا انفرادی طور پہ سنا جا سکتا ہے, اجتماعی طور پہ یا عوامی طور پہ, انڈیویجول لیول, ایٹ اے گروپ لیول اور ایٹ لارج ایٹ سوسائٹی لیول. انفرادی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی مشین ہے یا کوئی آڈیو ٹیپ ریکارڈر یا ڈیک ہے آفس میں یا گھر میں,
اس کے ذریعے سن سکتے. آپ چاہے تو جب گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, چاہے بس ہو, چاہے گاڑی ہو, چاہے ٹرین ہو, چاہے ہوائی جہاز ہو, اگر آپ ایک آڈیو ایکوپمنٹ اس وہیکل پہ فٹ کر لیتے, اس گاڑی میں فٹ کر لیتے, تو آپ گاڑی میں سفر کرتے کرتے آپ آڈیو سن سکتے. آپ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے بھی سن سکتے, واک مین کے ذریعے یا ڈسک مین کے ذریعے. آج میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کہ آئی پاڈ پہ بھی سن سکتے, آپ موبائل فون پہ بھی سن سکتے. تیسری قسم میڈیا کی ہے ویڈیو میڈیا. ابھی ویڈیو کیسٹ اور وی سی ڈی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے. ابھی لوگ ویڈیو کیسٹ اور ویڈیو سی ڈی استعمال نہیں کرتے, آج استعمال کرتے ڈی وی ڈی. ڈی وی ڈی کی کئی قسم ہیں, عام ڈی وی ڈی, ہائی ڈیفینیشن ڈی وی ڈی, بلو رے وغیرہ. ہائی لیول پہ جائیں گے تو آ جاتا ہے ڈی وی کیم, ڈیجیٹل بیٹا کیم, ہائی ڈیفینیشن وغیرہ. ویڈیو میڈیا کو بھی انفرادی طور پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے, اجتماعی طور پہ اور عوامی طور پہ. انفرادی طور پہ ویڈیو میڈیا کو بھی گھر میں سنا جا سکتا ہے, آفس میں. اجتماعی طور پہ جس طریقے سے آڈیو میڈیا جب پارٹی ہوتی ہے یا گیدرنگ ہوتی ہے, بڑی گیدرنگ, اس میں سنا جا سکتا ہے, اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا بھی بڑی اسکرین لگا کے یا بڑا ٹیلی ویژن لگا کے اجتماعی طور پہ سنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے. عوامی طور پہ آڈیو میڈیا سنا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن, ریڈیو براڈ کاسٹ کے ذریعے. ویڈیو میڈیا بھی عوامی طور پہ سنا جا سکتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل ٹی وی کے ذریعے, اور کئی قسم ہیں. سیٹلائٹ چینلز ہے, ڈی ٹی ایچ ہے ڈائریکٹ ٹو ہوم, کیبل ٹیلی ویژن ہے وغیرہ. چوتھی قسم کی میڈیا ہے آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, جو کمپیوٹر کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بھی انفرادی طور پہ, اجتماعی اور عوامی طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ای میل کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے تھرو ویب سائٹ, انفرادی طور پہ, اجتماعی اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد پہ عوامی طور پہ بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تھا مختصراً 4 قسم کا میڈیا. چاروں قسم کی اپنی اپنی خصوصیات ہے. مثال کے طور پہ آج کی سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے, آج کی سائنٹیفک تحقیق یہ کہتی ہے کہ عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز پڑھتا ہے, جو چیز وہ پڑھتا ہے تقریباً 10% وہ اس چیز کو یاد رکھتا ہے. ایک عام انسان جب کچھ چیز سنتا ہے, عام طور پہ جو چیز وہ سنتا ہے تقریباً 20% اسے یاد رہتا ہے. ایک عام انسان جب کچھ چیز دیکھتا ہے تو تقریباً 30% اسے یاد رکھتا ہے. اور عام طور پہ جب ایک عام انسان کچھ چیز دیکھتا اور سنتا ہے, جسے کہتے ہیں آڈیو اینڈ ویڈیو, اس کا ریٹینشن پاور وہ تقریباً 50% یاد رکھتا ہے. تو پرنٹ میڈیا کا ریٹینشن پاور, یاد رکھنے کی قوت ہے 10%. آڈیو میڈیا کی آج کی تحقیق کہتی ہے یاد رکھنے کی قوت, ریٹینشن پاور ہے 20%. ویژول میڈیا کی یاد رکھنے کی قوت, یاد رکھنے کی پاور ہے 30%. اور جب آڈیو اور ویژول ساتھ میں ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں ویڈیو, یاد رکھنے کی قوت, the retention power is 50%, 50%. ہر میڈیا کی اپنی اپنی خصوصیات ہے. مثال کے طور پہ پرنٹ میڈیا آپ آسانی سے اسے کدھر بھی لے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ پیپر ہے, بکلیٹ ہے, بک ہے, نیوز پیپر ہے, میگزین ہے, آپ کے بھی لے جا سکتے ہیں. اس کی خصوصیات الگ ہے, ہٹ کے ہے. اسی طریقے سے آڈیو میڈیا, اس کا ریچ اور بڑا ہے, لیکن پورٹیبلٹی, کیرنگ پاور کم ہے. اسی طریقے سے ویڈیو میڈیا کا ریچ سب سے زیادہ ہے. آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس میڈیا کا ریچ ہے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن, لیکن اس کی پورٹیبلٹی کم ہے. اس کو کوئی آدمی لینے جا سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, آج آڈیو میڈیا کو بھی آپ لے جا سکتے اپنے ساتھ.
آپ ویڈیو میڈیا کو بھی ساتھ میں لے جا سکتے. آج کل آپ موبائل فون پہ بھی ویڈیو دیکھ سکتے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, یہ جو فرق ہے پورٹیبلٹی کا, یہ چاروں میڈیا میں کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ریچ ہے کوئی میڈیا کا, وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں, چاہے وہ آڈیو میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, ویڈیو میڈیا ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, چاہے نیوز پیپرز ہو, میگزینز ہو, جرنلز ہو, بکس ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو, انٹرنیٹ ہو, ہم دیکھ رہے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, اس کی پوری کوشش ہے, وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ, یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے, یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل, اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے, اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے, اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے, گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے, ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو, گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفکیشنز کی جانچ کروائیے. اس کی سپیڈ کیا ہے, اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے, اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے, اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے, ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے, آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو سچ مچ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, نہیں مجھے تو گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے, تو آپ ایسے ڈرائیور کو سٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, جو ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے. اگر آپ کو سچ مچ اسلام کے بارے میں جاننا ہے اور کوئی مسلمان کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے, آپ ان کی مثال کو دیکھیے, تب آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے. دوسری اسٹریٹجی جو انٹرنیشنل میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, کہ وہ کئی بار قرآن یا حدیث کوٹ کرتی ہے, قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے
بالکل آؤٹ آف کانٹیکس. اور ایک آیت جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکس. اور جب کانٹیکس پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئیں تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. یہ آیت میدان جنگ میں ہیں. آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئیں، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ USA اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف USA یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو. عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو. تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے. لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے ہیں. اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں. اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری. وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو. میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ. کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے. ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. escort them to a place of security. دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے. آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار، اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو،
بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر، چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے۔ امن ہمیشہ بہتر ہے۔ تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ تیسری اسٹریٹجی، تیسرا طریقہ جو انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ کچھ اسلام کے الفاظ یا قرآن میں سے کچھ الفاظ لیتی ہے اور اس کا غلط ترجمہ کرتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد۔ اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے؟ میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے۔ میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو۔ جہاد مینس ٹو اسٹرگل۔ اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد۔ یہ عام جہاد ہے۔ جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کئی قسم کے ہیں۔ جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ میڈیا اکثر جہاد کا ترجمہ کرتی انگریزی میں ہولی وار، پاک جنگ۔ جب ہم ہولی وار کو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں، پاک جنگ، عربی میں سے کہیں گے حرب مقدسہ۔ آپ ساری آیت قرآن مجید کے پڑھیے، ساری حدیث پڑھیے، کدھر بھی قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے حرب مقدسہ۔
पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर, और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हज़ारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया था होली वॉर, और आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। ये है मीडिया का पावर। ये तीसरा तरीका, और एक मिसाल मैं पेश करूंगा आपके लिए। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद, 2001 ट्विन टावर के बम्बार्डमेंट के बाद 2 साल बाद मैं USA गया, लॉस एंजलिस 2003 में। और ये उर्दू तकरीर है तो शेरवानी पहना हूँ, नहीं तो अक्सर मैं बाहर जाता हूँ तो सूट और टाई पहनता हूँ। लेकिन मेरी जो इस्लामी निशानी, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर, इजी टारगेट, अच्छा बकरा। आप जब जाएंगे इमिग्रेशन में, सूट और टाई, टोपी, दाढ़ी, ढकने के ऊपर बकरा, मैं तैयार रहता हूं क्या मेरे साथ पूछताछ होने वाली है। तो इमिग्रेशन में हाँ, दाढ़ी, टोपी, ढकने के ऊपर जाओ इंक्वायरी के लिए। मैं जाता हूँ वहाँ, तो पूछने लगते कि आप किस लिए इधर आए। तो मैंने कहा मुझे एक अवार्ड मिल रहा है लॉस एंजलिस में। आप काय का अवार्ड मिल रहा है, आपका पेशा क्या है। तो मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, सीक द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल फ्री यू। आप हक को फैलाओ, मेरा काम है हक को फैलाना। अंग्रेजी में कह रहा था मेरा पेशा है दाई। वाकया तो बहुत बड़ा है, समय कम होने की वजह से मैं मेन मौजू पे आऊँगा, जिहाद के मौजू पे आऊँगा। जब मैं जाता हूँ कस्टम में, तो मैं जानबूझ के कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, दाढ़ी, टोपी। बैग को खोलो, बैग खोलते तो मिलता है मेरा DVD, जिसका मौजू था जिहाद और दहशतगर्दी, एक इस्लामिक नज़रिया, और उसके DVD कवर पे पिस्तौल की फ़ोटो थी। तो कस्टम ऑफिसर खोलता है और कहता है क्या आप जिहाद में मानते हैं। मैंने कहा बेशक मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिद्दोजहद करो, तो मैं जिहाद में मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में जिद्दोजहद करो। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब क्या आप जिहाद में मानते, लड़ाई झगड़े में मानते। मैंने कहा बाइबल में पढ़िए, बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 18 से 20, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 27 और 28 में लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। बुक ऑफ नंबर्स में पढ़िए आप, चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1 से 18, इसमें लिखा है कि लड़ाई करो, झगड़ा करो। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 27 में, और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 में वर्स नंबर 36 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो वो मुझे कस्टम ऑफिसर बोलता है वो कह रहे थे क्या गलत लोग के खिलाफ लड़ो। तो मैं भी वही लड़ाई में मानता हूं, गलत लोग के खिलाफ या अच्छे लोग के खिलाफ कहां मैं कहता हूं लड़ाई करना चाहिए। फौरन माशाअल्लाह 8-10 कस्टम ऑफिसर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। जो भी सवाल करता था मुझसे मैं उससे बाइबल के हवाले से जवाब देता था। फौरन एक सवाल जवाब का सेशन शुरू हो गया। सर कैन वी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, जनाब क्या मैं आपसे और एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो मैंने मेरे मेज़बान से कहा फ़ोन करके आप डरिए मत, मैं ज़रा दावा कर रहा हूँ, नहीं तो मेज़बान घबरा जाएगा कि जाकिर 1 घंटा हो गया अभी तक बाहर निकला क्यों नहीं। मेरा पेशा है दावत देना, मैं दाई हूँ। उसी तरीके से जब हिंदुस्तान में जब मैं बात करता हूँ जिहाद के बारे में, जो मास्टर की फॉर दावा है, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब हिंदुस्तान में जब मीडिया, जब हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर या हिंदुस्तान का मीडिया जब मुझसे कहता है कि ये कुरान में कितनी लड़ने के आयत है, कितनी झगड़ने के आयत है, तो मैं उनसे कहता हूं आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कई गुना ज़्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के
قرآن کے تو کئی گنا زیادہ ہے. آپ قرآن اور مہابھارت کا مطالعہ کریں گے تو مہابھارت میں کئی گنا زیادہ لڑنے اور جھگڑنے کے منتر اور شلوک ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر یہ تو حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہے. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو میں قرآن سے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو اگر آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تو سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ جب ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے فوراً وہ اسلام کو اور اچھے طریقے سے سمجھیں گے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو مذہب میں بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 1 میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں جب ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے، بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن جو ارجن کو دے رہے ہیں میدان جنگ میں. تو بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 1 میں ورس نمبر 43 to 46 میں ارجن میدان جنگ میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور شری کرشن سے کہتے ہیں میں نہتہ مرنا پسند کروں گا بنسبت میرے رشتہ دار سے لڑوں. لڑائی تھی پانڈو اور کوراؤ کے بیچ، جو رشتہ دار تھے، جو کزنس تھے. تو شری کرشن کہتے ہیں چند شلوکا کے بعد چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے ارجن سے آپ کو ایسے ناپاک خیال دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم سچ امپیور تھاٹس ہیو کم ان یور مائنڈ. یہ ناپاک خیال آپ کے دماغ میں کیسے آئے؟ ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو امپورٹنٹ. آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے. اور بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ادھیائے 2 ورس نمبر 31 to 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. بھاگیوان ہے وہ شتریا جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر میں ان شلوکا اور منترا کا حوالہ دے کے یہ کہوں کہ بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہوں گی. پس منظر پڑھیں گے تو پتہ لگتا ہے شری کرشن کہہ رہے ارجن سے کہ باطل کے خلاف آپ کو لڑنا چاہیے چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. اگر آپ حق پہ ہے باطل کے خلاف لڑنا چاہیے. یہ پس منظر ہے. صرف میں یہ کہوں کہ آپ کے بھگوان شری کرشن ارجن سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے، آؤٹ آف کنٹیکس ہے. کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ باطل کے خلاف لڑو. اور یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اسٹینڈ آؤٹ فار جسٹس ایز وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. حق کے لیے کھڑے رہو، شہادت دو اللہ کے لیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والد یا والدہ کے خلاف ہو، چاہے امیر یا غریب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے ساتھ ہے. اور کئی بار میڈیا میں ایک حدیث کو اکثر اچھالا جاتا ہے جہاد کے معاملے میں. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46. اس میں لکھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد ایک ایسا انسان ہے جو لگاتار نماز پڑھ رہا ہے اور لگاتار روزہ رکھ رہا ہے. اور جب ایک مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے اور اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر وہ جیت کے واپس آتا ہے تو اسے اس دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر یہ حدیث کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے. مجاہد جہاد کرو جنت میں جاؤ. بھگوت گیتا جب پڑھتے ہیں، بھگوت گیتا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر
37 वर्ष नंबर 37, श्री कृष्ण कहते अर्जुन से कि आप मैदान जंग में जाओ, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में लिखा है वही लिखा है भगवत गीता में। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से, आप अपनी किताब का मुताला करो, इंशाअल्लाह आप इस्लाम और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ द मास्टर की फॉर दावा, सारे तालों को खोलने वाली चाबी दावती मैदान में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। चौथी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है वो है कि कई चीज़ें कहती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे इस्लाम और साइंस में हमेशा इख्तिलाफ है, बिल्कुल गलत बात है। कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, उसमें से 1000 से ज़्यादा साइंस के बारे में है, और एक भी कुरान की आयत नहीं है जो साइंस ने कहा है कि ये गलत है। मीडिया कहती है कि इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक नहीं हैं, ख़वातीन को इस्लाम में दबाया जाता है, ख़वातीन को जन्नत मिलती ही नहीं इस्लाम में। मेरी तकरीर आप सुनेंगे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक, आप देखेंगे माशाअल्लाह। इस्लाम एक वाहिद मज़हब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ख़वातीन को हुकूक दिए हैं कुरान और हदीस में कोई भी मज़हब नहीं देता, यहाँ तक कि मगरबी तहज़ीब भी नहीं देती। तो अक्सर कई बार मीडिया ऐसी चीज़ें फरमाती है इस्लाम के बारे में जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है। पांचवी स्ट्रैटेजी जो मीडिया अक्सर इस्तेमाल करती है वो कई चीज़ें इस्लाम की लेती है जो सही है, लेकिन कहती है कि इन चीज़ों के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। इस्लाम की तालीमात को लेती है और कहती है इन तालीमात के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है, देयर आर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन काइंड। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं जो तालीमात वो कहते हैं इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है, वो सही में इंसानियत के लिए हल है। और लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस हुआ था अंग्रेज़ी में, मेरे आखिरी नशिस्त का मौजू था क्या इस्लाम इंसानियत का हल है। मैं फिर से पूरी तकरीर दोहराना नहीं चाहता, 3 या 4 मिसाल दूंगा इस तकरीर में। मिसाल के तौर पे मीडिया अक्सर कहती है कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम बुनियाद परस्त है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर इनटॉलरेंट। ये इस्लाम जो मज़हब है दूसरे ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? बुनियाद परस्त की मानी है कि अगर कोई इंसान कोई बुनियादी बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसे साइंस की बुनियादी बातों को जानना फ़र्ज़ है और बुनियादी बातों पर अमल करना उसके लिए फ़र्ज़ है। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। आप हर बुनियाद परस्त को ये नहीं कह सकते क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। You
cannot paint all fundamentalists with the same brush. آپ سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بنیاد پرست چور ہے, اس کا پیشہ ہے چوری کرنا, وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں, وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان بنیاد پرست ڈاکٹر ہے, بنیاد پرست طبیب ہے, جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے, وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے, وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے. اسی لیے کسی بنیاد پرست کو اچھا یا برا کہنے کے پہلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے. جہاں تک کہ میں ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے, مجھے فخر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے فنڈامنٹلسٹ مسلم, کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں. اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں, اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو, لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے, لاجیکل وجہ پیش کریں گے, تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ویبسٹر ڈکشنری, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ just started in the 20th century. فنڈامنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا 20ویں صدی کی شروع میں امریکہ میں, جہاں امریکن پروٹسٹنٹ نے پروٹیسٹ کیا. اس وقت چرچ یہ کہتی تھی کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے, لیکن یہ امریکن پروٹسٹنٹ نے اعتراض کیا, ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ سارا بائبل کا پیغام ہی خدا کی طرف سے نہیں, لیکن ہر لفظ, ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر حرف, ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے, تو یہ موومنٹ آف فنڈامنٹلزم اچھا موومنٹ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ, بائبل کا ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے, تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. ہم جب آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں, آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres ٹو دا اینشینٹ ڈاکٹرائنز اینڈ فنڈامنٹلز آف اینی ریلیجن. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو گہرائی کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. لیکن جب ریوائزڈ آپ ایڈیشن پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری کا, اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres ٹو دا اینشینٹ ڈاکٹرائنز اینڈ فنڈامنٹلز آف این ریلیجن, اسپیشلی اسلام. بنیاد پرست ایک ایسا شخص ہے جو اپنے مذہب کے پرانے تعلیمات اور بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے, کوئی بھی مذہب کی, خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام جوڑا گیا ہے نئی ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ سنیں گے فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا مسلمان. تو ڈیفینیشن میں تبدیلی ہو رہی ہے. پہلے کہا جاتا تھا اینی ریلیجن, ابھی لکھا جاتا ہے اسپیشلی اسلام, خصوصاً اسلام. اور آج میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے, مسلمز آر ایکسٹریمسٹ. اور ہم مسلمان عام طور پہ اپنی دفاع کرنے جاتے, وی بیکم اپولوجیٹک. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں, ہم معافی مانگنے لگتے ہیں کہ نہیں ہم بنیاد پرست نہیں ہیں, ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں, میں شدت سے محبت کرتا ہوں,
میں شدت سے پیار کرتا ہوں, میں شدت سے عدل کرتا ہوں, میں شدت سے ایمانداری کرتا ہوں. I am an extremist. I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. شدت کے ساتھ کسی سے پیار کرنا بری بات ہے, شدت کے ساتھ عدل کرنا بری بات ہے, شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا بری بات ہے. جب آپ کا فائدہ ہے تو ایمانداری کرو, نقصان ہے تو ایمانداری مت کرو. اسلام میں یہ نہیں سکھا گیا. اسلام میں کہا گیا ہے کوئی بھی کام ایمانداری سے کرو, چاہے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے. آپ کو شدت کے ساتھ ایمانداری کرنا چاہیے. وی مسلم شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک. ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. ہم اکثر کئی بار اپولوجیٹک بن جاتے ہیں. آج میڈیا کہتی ہے مسلمز آر ٹیررسٹ, مسلم دہشت گرد ہے. دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشت گرد بننا چاہیے. ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے. کس کے لیے؟ چور کے لیے. جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ, جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکہ ڈالتا ہے, جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ, غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام, لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں, دو القاب دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے, کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے, لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد, لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہیں دیش بھکت. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا, تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں, تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت. وہی انسان وہی کام, لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے, اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے. میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جب میں UK میں تقریر کر رہا تھا اور USA میں, تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1875 میں اس وقت